بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے لیے بالکل تمہید نہیں باندھوں گی، ٹو دی پوائنٹ ہوگی، کیونکہ یہ ویڈیو بہت سے لوگوں کے کہنے پہ میں بنا رہی ہوں، یعنی کہ علم میں اضافہ کی دعائیں اور امتحان میں کامیابی کے لیے وظائف کے بارے میں یہ ہے۔ تو علم میں اضافہ کی دعا صرف اسٹوڈنٹس کو نہیں بلکہ ہم سب مسلمانوں کو، ہم سب انسانوں کو کرنی چاہیے، اپنا نالج انکریز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے علم میں اضافہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم المعجم الکبیر للطبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ چلے تمہید کے بغیر بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ کا امتحان ہو تو آپ امتحان کے بغیر بھی نماز فرض ہے ضرور پڑھیں، لیکن امتحان والے دن ضرور آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد تلاوت کلام پاک کریں۔ ہو سکتا ہے تو سورہ یاسین پڑھیں، ورنہ سورہ فتح کی تلاوت کریں۔ اگر یہ دونوں کی تلاوت سورت کی آپ نہیں بھی کر سکتے تو آخری کچھ آیات یا شروع کی کچھ آیات پڑھ لیں، یا کہیں سے بھی بالکل پہلے پارے میں سے آپ قرآن پاک کی چند آیات پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، لیکن قرآن پاک کھولیں، تھوڑی سی تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سورہ قلم کی آخری آیات پڑھ کر آپ اپنے پین یا قلم پہ بھی پھونک لیں۔ اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ رائٹنگ سپیڈ بھی تیز ہوتی ہے۔ یہ سب دعائیں، یہ سب جو ہے وظائف، یہ اللہ کا کرم، اس کی رحمت ہوتی ہے، ورنہ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ انسان خود محنت کرے، اسٹوڈنٹس خود دل لگا کر پڑھائی کریں، پھر اس کے بعد دعا کریں تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے نا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ ہے نفل نماز سے حاجت، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں، اس کے بعد اپنے لیے، باقی سب اسٹوڈنٹس کے لیے، سب لوگوں کے لیے دعا کریں کامیابی کی، نہ صرف یہ جو امتحان آپ نے کمرہ امتحان میں دینا اس کے لیے، بلکہ زندگی کے ہر امتحان کے لیے۔ لیکن جو امتحان آپ دینے جا رہے ہیں کسی بھی کلاس کے لیے، تو اس کے لیے بھی خصوصی اپنے لیے جب دعا کریں تو سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو وہی دعا سب سے پہلے ہمارے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو 2 نفل نماز حاجت پڑھ کے اول و آخر درود شریف دعا ضرور کریں۔ اس کے علاوہ سورہ علم نشرہ پڑھ کر گھر سے نکلیں۔ سورہ علم نشرہ پڑھ کر گھر سے نکلیں۔ کتنی بار اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 1 بار پڑھ لیں، لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے سورہ علم نشرہ پڑھ لیں، چھوٹی سی آیت ہے۔ اس کے بعد سب سے جو رحمت اور برکت کی بات ہے وہ ہے کہ والدین سے دعا کرانا۔ تو یہ نہیں کہ امی یا ابو ہمارے لیے دعا کریں، بلکہ ان کا دل خوش کیا کریں، ایسے کام کریں، محنت کریں، آپ کو وہ پڑھتا ہوا دیکھیں تو خوش ہوں کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ نہ صرف والدین بلکہ گھر کے افراد باقی جو ہیں ان سے، یا گھر میں بزرگ افراد ہیں یا آپ کے دوست ہیں، تو دوسروں سے دعا کرنے کے لیے کہنا چاہیے، ان سے بھی ضرور اپنے لیے دعا کرائیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہو سکتا ہے، آپ کی جتنی بھی حیثیت ہے، توفیق ہے، اس کے مطابق، استطاعت کے مطابق آپ صدقہ بھی دیں، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تھوڑی سی مالی مدد کر دیں، یعنی کہ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب آپ کمرہ امتحان میں داخل ہونے والے ہوں تو تھوڑا سا پہلے، یعنی کہ داخل ہونے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیں، نصر من اللہ و فتح قریب۔ کوئی پابندی نہیں ہے کتنی بار پڑھنی ہے، جتنی بار کثرت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 بار پڑھ سکتے ہیں، 5 بار پڑھ سکتے ہیں، بے شک 1 بار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے رحمت اور فضل ہوتا ہے۔ تو نصر من اللہ و فتح قریب، یہ دعا بھی آپ ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ رب زدنی علما، یہ تو ہر نماز کے بعد کثرت سے آپ پڑھیں، جب بھی آپ پڑھائی کرنے کے لیے بھی بیٹھیں، اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد رب زدنی علما یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد وہ مسنون دعا پڑھیں جو شروع میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اے اللہ میں آپ سے نفع والے علم کا سوال کرتا ہوں، نفع والا علم مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے وظائف ہیں،
तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील हर मुश्किल वक्त के लिए है, ये भी कसरत से पढ़ें। ये मुश्किल वक्त नहीं होता, बस थोड़ी सी स्टूडेंट्स पे परेशानी होती है, अच्छी खासी तैयारी हो तो फिर भी परेशान होते हैं। तो अल्लाह ताला को जब हम याद करते हैं तो वो ज़रूर हमारी मदद फरमाते हैं और हमारी परेशानी को दूर करते हैं। तो हमारा दिल मुतमिन हो जाता है स्टूडेंट का भी कि हाँ मैंने तैयारी की है, इंशाल्लाह मेरा इम्तहान अच्छा होगा। एक और दुआ मैं आपको बताती हूँ कि वो भी आप ज़रूर वजीफ़े के तौर पे पढ़ें या वैसे डेली पढ़ें। वजीफ़े का तो ये है ना कि आप किसी भी एक नमाज के बाद या किसी भी एक टाइम पे बावज़ू जब आप हों तो कसरत से पढ़ें, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ कि ये आप किसी भी वक्त दुआएं पढ़ें, वज़ाइफ किसी भी वक्त करें। शर्त यह है कि बावज़ू हों और आपके दिल में दूसरों के लिए भी वही ख्वाहिश है जो आपके लिए हो कि या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता था तो आप सल्लम हर हाजत के लिए, हर मुश्किल मसले के हल के लिए ये दुआ पढ़ा करते थे, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। अगर आपको ज़ुबानी याद है या हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं और सुन के भी याद कर सकते हैं। छोटी सी दुआ है। तो ये थी वो दुआएं, जो वो वज़ाइफ जो मैंने आप लोगों को बताने थे कि आप इम्तहान में कामयाबी के लिए ये ज़रूर पढ़ें। घर से निकलते वक्त ज़रूर पढ़ लें और अपने वालिदैन से, बुज़ुर्गों से मिलकर जाएं, उनसे दुआ करवा के जाएं। और सबसे बड़ा वजीफ़ा और सबसे बड़ी जो दुआ है वो ये है मेहनत, यानी कि मेहनत करनी है, अपनी तरफ से भरपूर मेहनत करनी है। अल्लाह ताला मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करते, उसका फल ज़रूर मिलता है। ये नहीं हो सकता कि किसी भी काम के लिए, किसी भी काम में कामयाबी के लिए, चाहे वो ज़िंदगी का इम्तहान है या पढ़ाई का कोई स्कूल का इम्तहान है, तो उसमें हम मेहनत ना करें लेकिन अल्लाह ताला से हम कामयाबी की उम्मीद रखें। नहीं, कुछ भी बैठे हाथ पे हाथ धर के रहें तो नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। अभी भी वक्त जो आपको आपके पास है, जो वक्त अवेलेबल है, उसको ज़ाया मत करें, उसमें मेहनत करें। बिस्मिल्लाह पढ़ के, रब्बि ज़िदनी इल्मा पढ़ के, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअन, ये दुआएं पढ़ के, कुरान पाक की कोई भी सूरत छोटी सी पढ़ के, चंद आयात पढ़ के अपनी पढ़ाई शुरू करें तो इंशाल्लाह इससे ये होता है कि हाफ़ज़ा तेज़ होता है, जल्दी याद हो जाता है और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो भूलता भी नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा भी नमाज के बाद जो मैंने आपको बताया ये दुआएं, ये वज़ाइफ पढ़ें, ज़रूर अल्लाह ताला इम्तहान में भी कामयाबी देंगे। ना सिर्फ उस इम्तहान में जो कमरा इम्तहान में, बल्कि ज़िंदगी के इम्तहानों में भी अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अब इस दुआ के साथ वीडियो को एंड करूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है और क्यों ना हो, अल्लाह ताला का कलाम है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह निगहबान।